فرمایا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ نکاح بھی کرو، النکاح من سنتی فلیس النکاح من سنتی فقد روایت عن سنتی، کہ نکاح جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ بعض صحابہ سمجھتے تھے کہ نکاح نہیں کریں گے ہم نماز پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون۔ پچھلی آیات میں جو چل رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ بیان فرمایا کہ اے مسلمانوں، جتنے بھی لوگ ہیں کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں یا مشرکین ہوں، یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اسلام اور مسلمان مٹ جائیں، ختم ہو جائیں، اور اسی وجہ سے وہ سازشیں بھی کرتے رہتے ہیں کہ مسلمان جس ڈگر پر چلتا ہے، یعنی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس ڈگر سے ہٹ جائے، راستہ بدل دے، تو انہیں بہکانے میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، قرآن مقدس کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اور اس کے مطابق اس کا عمل ہے، تو تمام لوگوں کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ ہم مسلمان کو اس کی کتاب سے، اس کے رسول سے دور کر دیا جائے۔ پھر مسلمان نام کا تو مسلمان رہے گا، لیکن وہ کام کا مسلمان نہیں رہے گا۔ اور یہ کوشش آج کی نہیں ہے، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، جب سے یہ کوشش چل رہی ہے۔ اور یہودی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دین غالب رہے، عیسائی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دین غالب رہے، اور مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ سب کے سب مشرکین ہو جائیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب پہلے کافر تھے، یعنی ہندو تھے۔ یہ جب مسلمان ہوئے، ان کے پوروج یہ سب ہندو تھے، لیکن یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، حقیقتاً یہ ہندو تھے، ان کا یہ کہنا۔ لیکن حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے مشرکین بناتے ہیں، مشرکین میں سے بناتے ہیں۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو تمام کوششیں، تمام کاوشیں صرف اسلام کو مٹانے کے لیے اور قرآن مقدس کو مٹانے کے لیے چلتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام سازشوں کا پردہ فاش فرما دیا قرآن مقدس میں، جو پیچھے آیتیں گزری ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اب تم ان کے چکر میں مت پڑو۔ کس کے؟ یہود ہیں، نصارہ ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں کرتا رہنے دو، لیکن تم اپنی ڈگر پر صحیح چلو۔ اپنی ڈگر پر مطلب کہ اپنے راستے پر صحیح ہو جاؤ۔ تم اگر اپنے راستے پر صحیح ہو جاؤ گے تو کوئی تمہارا کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے۔ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ سود مسلمانوں میں عام ہو جائے، کیونکہ سود جو ہے جب یہ عام ہو جاتا ہے، حرام کا لقمہ جب مسلمان کے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو وہ ایسا ہی ریئیکشن کرتا ہے جیسے زہر ریئیکشن کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس نے ایک لقمہ حرام کا مال کا کھا لیا
تو اس کی 40 دن کی نمازیں ختم ہو جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ تو یہودی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے سود پر، بیاض پر لگا دیا جائے تاکہ یہ لوگ حرام کا مال کھائیں اور پھر یہ اپنے ڈگر سے، اپنے راستے سے ہٹ جائیں۔ اور ان کی پوری کوشش رہتی ہے، اس لیے کہ سود کا نظام، سودی نظام سب یہودیوں کے ہاتھ میں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک ایک مسلمان کو چن چن کر سود میں ملوث کیا جائے اور اس کو حرام کا لقمہ کھلایا جائے تاکہ یہ مسلمان کمزور ہو جائے، اپنے نبی سے کٹ جائے، قرآن سے اس کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ کیونکہ جب مسلمان حرام کا ایک لقمہ کھا لیتا ہے تو پھر اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور پھر وہ اپنے ڈگر سے، اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرف توجہ دلائی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، تم مت حرام کرو ان چیزوں کو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال قرار دیا ہے۔ جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان چیزوں کو حرام مت کرو، ولا تعتدوا، اور حد سے آگے مت بڑھو، کسی بھی کام میں حد سے آگے نہ بڑھو۔ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دی ہیں ان کو حرام جانو، اور جن کو حلال قرار دیا ہے ان کو حلال جانو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی حرام اور حلال کرنے والا ہے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی حلال حرام کرنے والا ہے۔ جیسے انسان یہ چاہے کہ سور کا گوشت ہے یہ حلال ہے، اگر یہ کہتا ہے کہ یہ حلال ہے اسے کھاؤ تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ حرام چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن مقدس سے ثابت ہے، حضور پاک علیہ السلام کے زبان سے ثابت ہے، یا اجماع سے ثابت ہے، اجماع امت ہے، اگر اس چیز کو حلال کہہ دینا یہ ایمان کا خطرہ ہے، ایمان چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کہے کہ میں پانی نہیں پیوں گا کیونکہ یہ حرام ہے، پانی کی بھی کئی قسم ہیں، نالی کا پانی ہے، گٹر کا پانی ہے، صاف ستھرا پانی ہے، چلتی ہوئی گنگا نہر کا پانی ہے، اس میں بھی فرق ہے۔ اگر وہ پاکیزہ پانی کو یہ کہے کہ یہ حرام ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، کہ اللہ نے تو پانی کو پاک قرار دیا ہے۔ کون سا پانی؟ جو پاک ہو، جو آسمان سے برستا ہو یا پھر چلتا ہوا دریا ہو اور صاف شفاف ہو، نہ اس کے رنگ بدلے نہ اس کی بو بدلے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ بعض صحابہ اکرام یہ سمجھتے تھے کہ ہم نکاح نہ کریں بلکہ ہم عبادت کرتے رہیں، نکاح جو ہے یہ عبادت میں خلل ہے، اس لیے ہم نکاح نہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے منع فرمایا اور حضور پاک علیہ السلام سے فرمایا کہ نکاح بھی کرو، النکاح من سنتی فلیس النکاح من سنتی فقد روایت عن سنتی، کہ نکاح جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ بعض صحابہ سمجھتے تھے کہ نکاح نہیں کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے۔ 3 صحابی آئے اور اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتائیے، کیسے گزارتے تھے؟ اما جان نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن پڑھو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ نبی کی زندگی کیسی ہے۔ تو ان صحابہ نے یہ عہد کیا کہ ایک نے کہا کہ میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزانہ روزے رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا اور میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں اب رات کو سوؤں گا نہیں بلکہ نفل پڑھتا رہوں گا۔ اللہ کے رسول کو معلوم ہوا، اللہ کے رسول نے بلایا اور تینوں کو ڈانٹا اور فرمایا کہ وَإِنَّ لِي نَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِي زَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِي جَارُكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، کہ تمہارے اوپر تمہارے نفس کا حق ہے، تمہاری جان کا تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے زوج کا یعنی تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے۔ اپنی بیوی سے حق تلفی مت کرو اور تم نکاح کرو، ایسا نہ ہو کہ پوری رات نفل پڑھو، لیکن نفل اپنی جگہ ہے، چند رکعات پڑھ لی، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پڑھ لیا، اور باقی اپنی بیوی کے ساتھ وقت بتاؤ۔ اور دوسرا فرمایا کہ تم روزے مت رکھو، اگر تمہیں زیادہ ہی شوق ہے روزے رکھنے کا تو لحن داؤدی رکھو۔ کیا ہے کہ 1 دن چھوڑو 1 دن روزہ رکھو، 1 دن چھوڑو اور 1 دن روزہ رکھو۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا کہ 1 دن رکھتے تھے اور 1 دن چھوڑتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ شریعت میں اعتدال ہے، شریعت کوئی بھاری نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، بلکہ شریعت میں اعتدال ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن چھوڑا کرتے تھے۔
تو اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہارے لیے، مت کرو اپنے اوپر وہ چیزیں حرام جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، ولا تعتدوا، اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اگر تمہیں نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، جو نعمتیں دی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ نے پیسہ تو دیا ہے لیکن کپڑے پھٹے ہوئے پہن رہا ہے، وہ نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے لیکن کنجوسی دکھا رہا ہے خرچ کرنے میں، مسجد میں بھی نہیں دے رہا، مدرسے میں بھی نہیں دے رہا، اپنی اولاد پر بھی خرچ نہیں کر رہا اور اپنی بیوی پر بھی خرچ نہیں کر رہا، تو یہ کیا ہے؟ یہ کنجوسی ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وسعت دی ہے، اگر تمہیں وسعت دی ہے تو کھاؤ اور اچھا پہنو اور اچھے طریقے سے رہو۔ گھوڑا اچھا ہونا چاہیے، گھوڑا اس دور میں تھا کہ گھوڑا اچھا ہونا چاہیے، اس دور میں کیا ہے؟ بائک اچھی ہونی چاہیے، بائک اچھی ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وسعت دی ہے تو اپنا گھوڑا اچھا ہونا چاہیے اور اپنا کھانا اچھا ہونا چاہیے، لباس اچھا ہونا چاہیے اگر وسعت ہے۔ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو، اسراف مت کرو۔ اسراف کیا ہے؟ کہ اگر ہم نے روٹی سالن کھایا اور ہم نے 2-3 چیزیں اور بنوا لی تو یہ اسراف ہے۔ ہم صرف روٹی اور سالن سے بھی پیٹ بھر سکتے تھے، یا صرف ہم بریانی سے پیٹ بھر سکتے تھے، لیکن کئی طریقے کے سالن بنوائے اور ایک لقمہ کھایا، زیادہ کھایا بھی نہیں، تو کیا ہوا؟ یہ اسراف ہوا۔ اور اسراف یہ پھر کیا ہوگا؟ سڑ کر جائے گا کھانا، یہ خراب ہوگا۔ تو اس لیے اسراف مت کرو۔ جیسے واٹ روم میں بہت سارے کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں، پہنتا نہیں ہے، اور 2-3 جوڑی کپڑوں سے بھی کام ہو سکتا تھا لیکن بھرے پڑے ہیں کپڑے، تو یہ بھی اسراف ہے، یہ بھی اسراف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ ہاں پہنو، صاف ستھرے رہو، اس سے منع نہیں فرمایا کہ صاف ستھرے رہو تاکہ دوسرے کو بدبو نہ آئے، نماز میں بدبو نہ آئے، صاف ستھرے رہو۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات۔ یہودیوں نے کہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ سے کہ تم اونٹ کا گوشت کھاتے ہو، حالانکہ شریعت میں اونٹ کا گوشت تو حرام ہے، انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اوپر کسی طریقے کا حرام مت کرو جو اللہ نے حرام نہیں کی ہے۔ تو یہودیوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام قرار دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ کیوں نہیں کھاتے تھے؟ اس کی وجہ بھی حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ ان کے جوڑوں میں درد رہتا تھا، یعنی گھٹنوں میں اور کوہنیوں وغیرہ میں درد رہتا تھا، اس لیے وہ بڑے کا گوشت یعنی اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے۔ لیکن یہودیوں نے کیا سمجھا کہ یہ حرام ہے، تو انہوں نے کھانا چھوڑ دیا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس یہ بات پہنچی تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لاؤ کتاب لاؤ، تمہاری تورات کہاں ہے؟ قل فاتوا بالتوراۃ، کہ تمہاری تورات کہاں ہے؟ لکھا ہوا دکھاؤ کہاں ہے؟ حرام کہاں قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تو معلوم کیا ہوا کہ اونٹ کا گوشت بھی جائز ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سے لوگ سنیچر کے دن مچھلیاں نہیں کھاتے، حالانکہ یہ ہمارے لیے حرام نہیں ہے، بلکہ یہ کس کے لیے حرام تھا؟ یہ یہودیوں کے لیے حرام تھی کہ یہودی صرف سنیچر میں عبادت کریں گے، وہ اس میں نہ کوئی بزنس کریں گے، نہ مچھلیاں پکڑیں گے، مچھلیوں کا کاروبار تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلیوں کو بیان فرمایا ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ سنیچر کے دن مچھلیاں نہیں کھاتے، تو وہ اپنے اوپر شریعت لاگو کرتے ہیں۔ کون سی شریعت؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دی ہے، جنہیں یہودیوں کی شریعت اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ کوئی چیز بغیر سوچے سمجھے یہ کتاب اور شریعت سے جو چیز حرام نہ ہو اس کو حرام کہہ دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، اے ایمان والو جو اپنے اوپر حرام مت کرو وہ چیزیں ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، جو اللہ تبارک و تعالی نے حلال کی ہے تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور اس میں زیادتی نہ کرو، حد سے تجاوز مت کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اور اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت نہیں کرتا جو حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا جو حد سے تجاوز کرتے۔ اور فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور کھاؤ وہ رزق جو اللہ نے عطا فرمایا، حلالاً طیبا، حلال اور پاکیزہ، حلال اور پاکیزہ۔ طیبہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ سڑا ہوا کھانا نہ ہو، سڑ گیا ہو، گھس گیا ہو، وہ کھانا شروع کر دو، بلکہ حلالاً طیبا۔ صحابہ اکرام کے ساتھ وہ واقعات بھی آئے تبوک میں
کہ دو دو پتھر ایک ایک صحابی کے پیٹ پر بنے ہوئے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن وہ بھی آیا ہے، وہ دور بھی آیا ہے کہ کھانا بہت زیادہ ہے اور غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں، وہ وقت بھی آیا ہے۔ تو دونوں وقت گزار کر بتائے شریعت نے کہ کیسے گزارے جاتے ہیں، اچھا وقت کیسے گزارا جاتا ہے اور فاقہ مستی کیسے گزاری جاتی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے رزق اس میں سے خوب کھاؤ، حلالاً طیبا، حلال اور طیب، طیب وہی بھوسا ہوا مت کھاؤ، سڑا ہوا کھانا مت کھاؤ، حلالاً طیبا، کیونکہ سڑا ہوا کھانا، بھوسا ہوا کھانا یہ پیٹ کے لیے بھی ناپسندیدہ ہے اور پیٹ بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے شریعت نے تمام لحاظ سے منعوت رکھا۔ تو فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، حلالاً طیبا، حلال اور طیب، پاکیزہ رزق کھاؤ، یعنی حرام کا لقمہ کھاؤ یا حرام سود سے کھاؤ یا بیاج سے کھاؤ یا رشوت لے کر کھاؤ، بلکہ فرمایا حلالاً طیبا۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ جو جسم حلال مال سے پلے گا بڑھے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ جو جسم بھی حلال اور پاکیزہ مال سے بڑھے گا تو پھر نماز کا بھی جی چاہے گا، نیک کاموں کا جی چاہے گا۔ اگر وہی جسم حرام مال سے پلا اور بڑا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ پھر شریعت کے مطابق نہیں چلے گا بلکہ دوسرے راستے پر چلے گا، شیطان کے راستے پر چلے گا۔ دوسرے راستے سے مراد کون سا راستہ ہے؟ وہ شیطان کا راستہ ہے، وہ شیطان کے راستے پر دوڑے گا، اور اگر اس کو حلال اور پاکیزہ رزق کھلایا ہوگا تو پھر وہ سیدھے راستے پر چلے گا، جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ کھلاتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بچہ بڑے ہو کر ماں باپ کا نافرمان بنتا ہے، بڑے ہو کر ماں باپ کا نافرمان بنتا ہے، اور بھی چیزیں علماء نے لکھی ہے۔ تو فرمایا کہ حلال اور طیب چیز کھلانی چاہیے، اپنے آپ بھی کھانی چاہیے اور بچوں کو بھی وہی کھلانی چاہیے، کیونکہ لقمے کا اثر پڑتا ہے، لقمے کا اثر پڑتا ہے، عمل دخل جو ہے وہ لقمے کا ہے۔ اگر لقمہ صحیح ہے تو اولاد بھی صحیح ہے، اور اولاد کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی صحیح ہے، اور ماں باپ کے ساتھ ساتھ وہ صراط مستقیم پر بھی ہیں، سیدھے راستے پر بھی ہیں۔ اور اگر لقمہ خراب ہوا تو پھر انسان پورا کا پورا خراب ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، پہننے اوڑھنے میں، ان سب میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور احتیاط کیسے ہوگی؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، جب اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہوگا جبھی احتیاط ہوگی۔ ایسے احتیاط نہیں ہوگی کہ اللہ کا ڈر صرف کہہ دیا زبان سے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور حرام بھی کھا لیا، حرام لباس پہن لیا۔ تو فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہیں، انتم بھی مؤمنون، جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہودی کہ ہم کپڑا نہیں پہنتے، اور بعض مشرکین کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ کپڑا جو ہے یہ زیب و زینت کے لیے ہے، اس لیے کپڑا نہیں پہنتے۔ اور آپ دیکھیں گے اگر تو مکہ مکرمہ میں نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے لوگ ننگا طواف کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے سامنے زیب و زینت اختیار کریں، یعنی کپڑا پہنیں۔ اور اب بھی بہت سارے لوگ کپڑا نہیں پہنتے، پاؤڈر لگا لیتے ہیں یا پھر کوئی راک وغیرہ لگا لیتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا استعمال ضروری ہے، اس کا استعمال کیا جائے اور صحیح طور سے استعمال کیا جائے اس کا۔ اور شرمگاہ کو چھپانا اور اپنے بدن کو چھپانا یہ شریعت کا حکم ہے، اس لیے بدن کو بھی چھپایا جائے۔ اللہ اگر وسعت دے تو بہترین کپڑے، اچھے کپڑے، عمدہ قسم کے کپڑے پہننا چاہیے۔ اللہ اگر وسعت دے تو بہترین طریقے کا کھانا چاہیے، ایسا کھانا چاہیے کہ جو صحت کے لیے مضر نہ ہو اور صحت کے لیے اچھا ہو، ایسا کھانا چاہیے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، انتم بِهِ مُؤْمِنُونَ، جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ڈرنے کا حق بھی کس سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ہم سب پر رحم فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، اعزاء اقربا کی، تمام امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما دیجیے، پوری مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ خیر کا معاملہ فرمائیے، شر سے شریروں سے ہماری سب کی حفاظت فرمائیے، ہماری سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ قرآن کے احکام پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ ان کے احکام پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ نبی پاک علیہ السلام سے اللہ بلوس محبت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ اس کو مداومت عطا فرما دیجیے، اے اللہ اس پر مداومت عطا فرما دیجیے۔
اے اللہ حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ حلال روزی کے دہانے کھول دیجیے. آمین. اے اللہ حلال رزق کے دہانے کھول دیجیے. آمین. اے اللہ دین دگنی رات چوگی ترقیات سے ہمیں سب کو مالا مال فرمائے. آمین. ہمیں سب کو مالا مال فرمائے. آمین. اے اللہ مساجد کی حفاظت فرمائے. آمین. مساجد کی حفاظت فرمائے. آمین. مدارس کی حفاظت فرمائے. آمین. اے اللہ خانخواہوں کی حفاظت فرمائے. آمین. اے اللہ خانخواہوں کی حفاظت فرمائے. آمین. اے اللہ جو لوگ جن لوگوں کے کاروبار پٹ ہو گئے ہیں بند ہو گئے ہیں اللہ بہترین کاروبار عطا فرما. آمین. بہترین کاروبار عطا فرما دی. آمین. رزق حلال ہمیں سب کو عطا فرما. حرام سے حرام روزی سے ہماری سب کی حفاظت فرما. آمین. ہماری سب کی حفاظت فرما. آمین. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما. آمین. اے اللہ جو ہماری تمنائیں ہیں اے اللہ نیک تمنائیں ہیں اے اللہ انہیں بھی قبول فرمانا. انہیں بھی قبول فرمانا. اللهم ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته.